عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، فی بیرل قیمت $100 سے بھی نیچے آ گئی۔ یوکرین اور روس کے مذاکرات نے مثبت اثر ڈالا۔ برطانوی برنٹ کی قیمت $7.74 کم ہو کر فی بیرل قیمت $99.25 ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل $7 سستا ہو کر فی بیرل $96 کا ہو گیا۔ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، وزارت خزانہ کا نوٹیفیکیشن جاری، قیمتیں نہ بڑھانے پر 30 ارب روپے کا اضافی بوجھ حکومت خود برداشت کرے گی۔ آئندہ 15 روز تک پیٹرول کا فی لیٹر نرخ $149.86 رہیں گے۔ ہائی سپیڈ ڈیزل بدستور $154.15 پر ملے گا۔ کیا ڈالر میں تیل کے خرید و فروخت کا دور ختم ہونے والا ہے؟ سعودی عرب اور چین کے درمیان UN میں تیل کی خرید و فروخت پر بات چیت۔ امریکی ادارے کے مطابق چینی کرنسی بین الاقوامی تجارت کے لیے سامنے آ رہی ہے۔ روس پر پابندیوں کی وجہ سے ڈالر کے متبادل کرنسی کے لیے آوازیں اٹھنا شروع ہوئیں۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم بھی تیل کے معاملے پر گفتگو کے لیے آج سعودی عرب اور UAE کا دورہ کریں گے۔ امریکہ کی دھمکیوں میں کمی نہ آئی، روس کے بھی جوابی اقدامات۔ روس نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ملک میں داخلے پر پابندی لگا دی۔ امریکی وزارت خارجہ، دفاع، قومی سلامتی مشیر اور دیگر حکام پر بھی پابندیاں لگا دی۔ امریکی مشیر قومی سلامتی کہتے ہیں کوئی بھی ملک روس کو نہیں بچا پائے گا۔ امریکہ نظر رکھے ہوئے ہے کہ چین روس کو کتنی مدد فراہم کر رہا ہے۔ یوکرین کی درخواست پر پاکستان کی انسانی بنیادوں پر امداد، C-130 طیارہ 15 ٹن امدادی سامان لے کر روانہ۔ ادویات، طبی آلات، گرم کپڑے اور اشیاء خوردنی شامل امدادی سامان وزیر خارجہ شاہ محمود نے یوکرینی سفیر کے حوالے کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم عمران خان کی امت مسلمہ کو مبارکباد، کہا 15 مارچ کو اسلاموفوبیا سے نمٹنے کا عالمی دن قرار دیا گیا۔ اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر کے خلاف پاکستان کی آواز سنی گئی ہے۔ اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا۔ دھند نے راستے دھندلا دیے، موٹر وے کے کئی سیکشن بند۔ M2 کو ٹھوکر نیاز بیگ سے شیخوپورہ، M3 کو فیض پور سے ننکانہ صاحب تک بند کر دیا۔ M5 جلال پور سے شیر شاہ تک دھند کے باعث بند ہے۔ تمام اتحادیوں کا رجحان اپوزیشن کی طرف، PTI 100% مشکل میں ہے۔ پرویز الہی کہتے ہیں عمران خان نے بہت دیر کر دی، شگاف پڑ چکا، حکومت میں عقل کا فقدان، ایک شخص گھبرایا ہوا پھر رہا ہے۔ اپوزیشن کے پاس حکومت سے زیادہ ارکان ہیں۔ زرداری اور شہباز نے ہمیں وزارت اعلیٰ کی آفر کر دی، حکومت نے نہیں کی۔ اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے، نون لیگ سمیت جو آئے اسے قبول ہوگا۔ چودھری برادران نے جو کہنا تھا کہہ دیا، سمجھنے کی ضرورت ہے، اتحادی حکومت کے ساتھ نہیں رہ سکتے، تعلقات ٹوٹ چکے۔ فضل الرحمان کہتے ہیں لانگ مارچ کا کئی ماہ قبل اعلان کیا تھا، حکومتی جلسے سے مقابلہ نہیں۔ OIC وزرائے خارجہ کے جانے کے بعد لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا۔ صدر PDM کی میڈیا سے گفتگو، PDM اسٹیئرنگ کمیٹی اجلاس میں پیپلز پارٹی اور ANP کی بھی شرکت۔ لانگ مارچ کے لیے کراچی اور کوئٹہ سے قافلے 23 مارچ کو روانہ ہوں گے۔ سندھ اور بلوچستان سے قافلے 24 مارچ کو ملتان کے راستے لاہور پہنچیں گے۔ 24 مارچ کو مریم نواز کی زیر قیادت نون لیگ کا قافلہ شامل ہو جائے گا۔ لانگ مارچ میں 25 مارچ کی صبح اسلام آباد میں داخل ہوگا۔ نون لیگ لانگ مارچ سے قبل بڑے شہروں میں جلسے بھی کرے گی۔ تینوں کٹ پتلیاں میری چال میں آ گئیں، بندوق کے نشانے پر لے لیا، دیکھیں ہوتا کیا ہے۔ تحریک عدم اعتماد ہی ناکام نہیں ہوگی، ان کا 2030 کا
الیکشن بھی گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اوورسیز پاکستانیز کنونشن سے خطاب، بولے فضل الرحمان دین فروش ہے، ڈیزل نام لیگی رنگ باز نے رکھا، انہوں نے عوام کو ٹماٹر اور پیاز کی قیمتیں تک بھلا دی۔ شیخ رشید کہتے ہیں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، امپائر پاکستان کے ساتھ ہیں، اپوزیشن کے پاس 172 ارکان پورے نہیں، اتحادی حکومت کے پاس آئیں گے، انارکی ہوئی تو عدم اعتماد نہیں کچھ اور ہوگا۔ فواد چودھری بولے کس کی ہمت ہے 10 لاکھ لوگوں سے گزر کر عمران خان کے خلاف ووٹ دے، گھر میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے، ہمت ہے تو باہر نکلو، ماہی کے لال بنو، عمران خان کی طرح جلسہ کر کے دکھاؤ۔ جس مائی کے لال میں ہمت ہے اسمبلی جانے سے روک کر دکھائے، شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں عدم اعتماد آئینی حق ہے، حکومت کے چند دن رہ گئے، دھمکیاں انہیں مہنگی پڑیں گی، نیب کا کوئی کام نہیں عدم اعتماد میں مداخلت کرے۔ احسن اقبال بولے عمران خان ہجوم گردی کا سہارا لے رہے ہیں، جمہوریت پر یقین ہے تو جلسوں کی بجائے 172 اراکین دکھائیں۔ اسلام آباد میں 3 روزہ سرکس میں گالم گلوچ کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں سیاسی ملاقاتوں اور رابطوں کا سلسلہ تیز، پی ڈی ایم جماعتوں، پیپلز پارٹی اور اے این پی کا اجلاس ہوا، ایم کیو ایم رہنماؤں کی اپوزیشن اور حکومتی وفود سے ملاقاتیں، بی اے پی وفد کی چودھری برادران سے ملاقات، علیم خان بھی اہم ملاقاتوں میں مصروف، شہباز شریف کی نون لیگ کے ارکان کے اعزاز میں عشائیے میں شرکت، صادق سنجرانی کا اختر مینگل سمیت بی این پی رہنماؤں کے اعزاز میں عشائیہ۔ کیا وزیر اعظم الیکشن کمیشن کی ہدایت کی پھر خلاف ورزی کریں گے؟ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو آج سوات میں جلسے سے روک دیا۔ وزیر اعظم نے چند دن قبل لوئر دیر میں بھی الیکشن کمیشن کے روکنے کے باوجود جلسہ کیا تھا۔ دوسری جانب اعظم سواتی کو ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر 50,000 روپے کا جرمانہ۔ کراچی ٹیسٹ کا آج آخری دن، پاکستان کو شکست سے بچنے کے لیے مزید 314 رنز درکار، آسٹریلیا کو میچ جیتنے کے لیے مزید 8 وکٹوں کی ضرورت، قومی ٹیم 192 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے دوسری اننگز آگے بڑھائے گی، بابر اعظم 102 رنز، عبداللہ شفیق 71 رنز بنا کر کریز پر موجود، آسٹریلیا نے دوسری اننگز 97 رنز پر ڈکلیئر کی، پاکستان کو 506 رنز کا ہدف دیا۔ چودھری برادران نے جو کچھ کہنا تھا وہ فراست کے ساتھ کہہ دیا۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں میڈیا سے یہ گفتگو تھی، انہوں نے کہا کہ تعلقات ٹوٹ چکے، اتحادی اب حکومت کے ساتھ نہیں رہ سکیں گے، عدم اعتماد کے حوالے سے ہماری طرف سے کوئی تاخیر نہیں۔ حکومت آج اجلاس بلا لے، 25 مارچ کو اسلام آباد داخل ہوں گے، وہیں رہیں گے۔ OIC وزرائے خارجہ کا احترام ہم سب پر لازم ہے، کسی سے مقابلہ نہیں، کئی مہینے پہلے لانگ مارچ کا اعلان کیا۔ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کی بڑی بیٹھک، مولانا فضل الرحمان کے گھر مشاورتی اجلاس میں مختلف آپشنز پر غور کیا گیا۔ 23 تاریخ کو ہونے والے اپوزیشن کے لانگ مارچ کی حکمت عملی طے کی گئی۔ اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ OIC اجلاس میں آنے والے مہمانوں کی وجہ سے لانگ مارچ 25 تاریخ کو اسلام آباد پہنچے گی، تاہم 23 مارچ سے کارکنان قافلوں کی شکل میں اسلام آباد کی طرف روانگی شروع کریں گے۔